أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحاباں دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ ہیں سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان تعلقات صحابہ اور اہل بیت اور الزامات شیعہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم مقدس اور جنتی طبقہ ہے کہ جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی رفعت رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس میں بیان فرمائی ہے، اور امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی کئی احادیث میں ان کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن جیسے ہی محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے، دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ، شیعہ روافض وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں، صحابہ کرام جیسے عظیم لوگوں پر تبرہ اور بکواس کرتے ہیں، کھلے عام بدماشی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم قرآن مقدس کو اٹھا کر پڑھیں تو رب ذوالجلال والاکرام صحابہ کرام کو اولئک هم المؤمنون حقا، پکا اور سچا مومن قرار دیتا ہے، ان کو
صحیح معنوں میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والا قرار دیتا ہے، اور کہیں رب ذوالجلال والاکرام ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آخرت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضامندی رکھ دی ہے، جنت کا ان کو وارث بنا دیا ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام کا فرمان اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، کہ اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اپنی لچر بےہودہ اور گھٹیا ترین مجلسوں میں تان اور تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرنا فرض قرار اپنے اوپر لازم کر لے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو وہ یاد رکھے وہ صحابہ پر بغض اور تنقید نہیں کرتا، بلکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ طعن کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، اور صحابہ کرام کا یہ مقام صرف قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا یہ مقام ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی اماموں کی سیرت میں یہ موجود ہے۔ شیعہ روافض کے 11 امام، انہوں نے کبھی بھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو، معاویہ کو، ابو سفیان اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک مرتبہ بھی کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، ایک کلمہ ان کے خلاف نفرت والا نہیں کہا۔ اور شیعہ جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں، معصوم کا معنی یہ ہے کہ معصوم کوئی غلطی نہیں کرتا، معصوم کوئی غلطی نہیں کرتا، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور ان دشمنان اسلام کا عقیدہ اپنے اماموں کے بارے میں وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حب اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، در حقیقت یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ سبائی فتنے کی پیداوار ہیں، اس یہودی عبداللہ بن سبا کی نسل سے ہیں یہ لوگ، اسی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شیعوں کا امام وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، تفسیر حسن عسکری میں شیعوں کا 11واں امام وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، نفرت کرے گا، تو رب ذوالجلال والاکرام اس کو اتنا سخت اور بدترین عذاب دے گا کہ اگر وہ پوری کائنات پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری کی پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے۔ اپنی کتابوں کو تو اٹھا کر پڑھو، شیعوں کا 11واں امام معصوم حسن عسکری، اس سے روایت ہے، تفسیر حسن عسکری میں لکھا ہے کہ سیدہ موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے سوال کیا، اے میرے رب، کیا میرے صحابہ مجھے ماننے والے باقی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، مرتبہ، عظمت یہ ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ تمام انبیاء پر ہے۔ اور آج یہ شیعہ روافض اس اہل سنت کے ملک میں کھلے عام بدماشی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں،
صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ مسلمان جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کے ان پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ان کے کچھ علماء بھی ایسے ہیں کہ جو ان پروپیگنڈے کا نہ صرف شکار ہوتے ہیں بلکہ محرم حرام شروع ہوتے ہی ان کی بولی ان کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں. جب ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ جو آج یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ الزامات لگاتے ہیں، جو جھوٹ اور بکواس کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں خصوصاً ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، معاویہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین میں اور اہل بیت میں شدید ترین بغض، عداوت، نفرت تھی. یہ ان صحابہ کو اور اہل بیت کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان دو طبقات میں ایسی نفرت اور عداوت، دشمنی، جنگ، لڑائی دی کہ کائنات میں کسی کی نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیعوں کا پہلا امام معصوم، سیدہ فاطمہ کی تیمارداری کے لیے کس کو متعین کرتا ہے، کس کو حکم دیتا ہے؟ صدیق اکبر کی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس کو. ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے فاطمہ کی تیمارداری کرنی ہے. مجھے بتلائیں اگر علی المرتضی صدیق اکبر میں لڑائی تھی، بغض تھی، ناراضگی تھی، سیدہ فاطمہ صدیق اکبر سے ناراض تھی تو اس کی بیوی کو اپنی تیمارداری کے لیے کیوں قبول کیا؟ ہم جانتے ہیں کہ جب ایک انسان بیمار ہو تو ہم اس کے پاس کسی ایسے شخص کو آنے نہیں دیتے کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. اس کے پاس شور شرابہ نہیں کرنے دیتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے. اور یہ علی المرتضی دشمن صدیق اکبر کی بیوی کو تیمارداری کے لیے متعین کرتے ہیں. اور صرف تیمارداری کے لیے متعین نہیں کیا بلکہ سیدہ اسماء کو حکم دیا تھا کہ آپ نے فاطمہ الزہرا کو فوت ہونے کے بعد غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، جنازے میں شریک ہونا ہے، دفن میں شریک ہونا ہے. اور سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے علی کے اس حکم کی تعمیل کی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے منع نہیں کیا، روکا نہیں، علی کو کہا نہیں کہ جانتے نہیں ہو کہ میں صدیق سے ناراض ہوں. یہ صدیق کی اور اہل بیت کے گھرانے کی محبت جس کو آج یہ کافر، یہ بدبخت، ملعون، گستاخ نفرت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور یہ سیدہ اسماء بنت عمیس کون تھی؟ سیدہ علی المرتضی کی سگی بھابی تھی، سیدہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیوی. سیدنا جعفر کی وفات کے بعد دوسری شادی صدیق اکبر نے کی تھی ان کے ساتھ، اور صدیق اکبر کی وفات کے بعد تیسری شادی سیدہ اسماء سے علی المرتضی نے کی. اور صرف شادی نہیں کی بلکہ شادی کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا محمد اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کو پالا، اس سے اتنی محبت کرتے تھے. اور اسی اسماء بنت عمیس سے سیدنا علی المرتضی کا بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ آج یہ جو اہل بیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت کا فلسفہ، اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت میں جیسا کہ خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز مشہور لاجواب بے مثال کتاب شیعوں کے خلاف سپریم کورٹ کی حیثیت رکھنے والی الشیعہ و اہل بیت میں ذکر کرتے ہیں اور یہ بحث کرتے ہیں، لکھتے ہیں کتاب ان کے اندر کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں. شیعہ معاصر
جواد مغلیہ کا حوالہ لکھتے ہیں، اس کا قول نقل کرتے ہیں، وہ اقرار کرتا ہے کہ اہل بیت سے مراد اصلاً اور حقیقتاً آدمی کی بیوی ہوتی ہے، اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ سورۃ الہود آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ شیعہ مفسرین بحرانی اپنی تفسیر البرہان میں اس بات کا اقرار کرتا ہے، لکھتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا، یہاں اہل بیت سے مراد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ دوسری آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 29، فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ، یہاں پر اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل کا لفظ کس پر بولا گیا؟ تمام شیعہ مفسرین، طبرسی، قمی، حویزی، کاشانی، تمام کے تمام شیعہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں، ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مراد ہیں اہل بیت سے۔ اور سورۃ الاحزاب کی وہ آیت جس کو یہ لوگ بڑا پڑھتے ہیں، ہر خطبے میں، ہر بیان میں پڑھتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں اہل بیت سے مراد فاطمۃ الزہرا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، حسن حسین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جبکہ قرآن اس بات کی شہادت دے رہا ہے۔ 21ویں پارے کے اس آخری رکوع کو اٹھا کر پڑھیں کہ وہاں پر سارا کا سارا خطاب اور مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کی شان عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پاک کروں گا، لیکن یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں پر ازواج مطہرات مراد نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ کسی کو اپنی شادی میں دعوت دیتے ہیں، کارڈ چھپواتے ہیں، تو کیا لکھتے ہیں کارڈ میں؟ کہ فلاں عبداللہ کو بما اہل و عیال شادی میں شرکت کی دعوت ہے۔ تو اہل سے مراد کون ہے؟ بیوی ہے، اور عیال اس کے بچے۔ عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن عجیب بات، تماشا یہ ہے کہ جس کو یہ اہل بیت قرار دیتے ہیں وہ بھی ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے۔ شیعہ حضرات اہل بیت میں صرف 4 لوگوں کو شمار کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن اور حسین، صرف ان 4 کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اصلاً اہل بیت وہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی اولاد، آپ کی بیٹیاں ہیں، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کے منکر ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، صرف ایک بیٹی کو مانتے ہیں۔ اور اگر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ داماد رسول ہیں، تو سیدنا عثمان ذی النورین 2 بیٹیوں کے داماد تھے، اس کو اہل بیت میں شمار کیوں نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچا جو مسلمان تھے، آپ کی پھپھو، ان کی اولادیں، تمام کے تمام بنو ہاشم، یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن جب ایک انسان حقیقت کو ماننے سے انکار کر دے، ضد، عناد اور یہ ٹھان لے کہ میں نے حقیقت کو، سچائی کو نہیں ماننا، تو وہ کسی بات کو نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب جو کافر مرا تھا، اور جس کو یہ شیعہ روافظ پکا مومن قرار دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو
شیعہ پکا مومن قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ابو طالب کفر پر مارا تھا۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ابو طالب کی اولاد میں سے جو ان کے ہاں پکا مومن ہے صرف علی المرتضیٰ کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں، تو ابو طالب کی باقی اولاد کا کیا قصور؟ اس کو اہل بیت میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 2 بیٹوں کو، حالانکہ ان کے تقریباً 12 بیٹے تھے، 18 یا 19 بیٹیاں تھیں، ان کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے۔ یہ کون سی تقسیم ہے؟ یہ کون سے ایسے اہل بیت ہیں کہ جن کو تم اہل بیت کہتے ہو اور باقی سب کا انکار کرتے ہو؟ بلکہ یہ لوگ صرف انکار نہیں کرتے بلکہ ان تمام کو کافر، فاسق اور مرتد تک قرار دیتے ہیں۔ یہ عجیب اہل بیت سے محبت ہے کہ صرف 4 کو مانا، باقی سب کا انکار کر دیا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں، طعن کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو حکومت دے کر موروثیت کی ابتدا کی تھی۔ خلافت کا انہوں نے جو ضابطہ تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کو توڑا تھا۔ تو مجھے بتلاؤ، علی المرتضیٰ کے بعد ان کے بیٹے حسن کو امامت دینا، امام بنانا، اور ان کے بعد سیدہ حسین کو امام بنانا، کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ سیدنا حسن کے باقی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اہل بیت میں شمار کیوں نہیں کرتے؟ در حقیقت یہ نام لیتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اہل بیت کا، لیکن یہ اہل بیت کی کسی ایک تعلیم پر، ایک لفظ پر، ایک جملے پر عمل نہیں کرتے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ساتھ جو کربلا میں پہلا جو شہید ہونے والا ان کے خاندان کا فرد تھا، وہ کون تھا؟ اس کا نام ابو بکر تھا۔ اور علی زین العابدین جو ان کا امام معصوم ہے، اس کی کنیت کیا تھی؟ ابو بکر۔ لوگوں کو یہ نہیں بتلاتے کہ اہل بیت جو خلفائے ثلاثہ کو، صحابہ کو دشمن سمجھتے تھے، ان کے ناموں پر اپنے اولاد کے نام کیوں رکھتے تھے؟ یہ عجیب نفرت ہے، یہ عجیب لڑائی ہے کہ جو دشمن ہے اس کے بیٹوں کے نام، اس کی اولادوں کے نام اپنے بیٹوں کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ در حقیقت صحابہ اور اہل بیت میں انتہائی محبت تھی۔ شیعوں کے 5ویں امام معصوم محمد باقر سے کسی شیعہ نے سوال کیا، اس سوال کے جواب میں امام باقر رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں یہ کام کرنا درست ہے، اس لیے کہ الصدیق نے کیا۔ کیا جواب دیا محمد باقر نے؟ یہ کام جائز ہے اس لیے کہ الصدیق نے کیا۔ شیعہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ اس کو الصدیق بولتے ہیں، ابو بکر کو الصدیق بولتے ہیں؟ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ محمد باقر رحمہ اللہ جس طرح بیٹھے ہوئے تھے فوراً اٹھے، قبلہ رخ کیا اور کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کو الصدیق بولتا ہوں، اور یاد رکھو کہ جو شخص ابو بکر کو الصدیق نہ کہے، نہ مانے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کو جھوٹا قرار دے۔ یہ تیرے امام معصوم کا عقیدہ، نظریہ، یہ ابو بکر صدیق سے محبت کا حال ہے کہ جو صدیق اکبر کو الصدیق نہ کہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور آج تم لوگ صدیق اکبر کو کافر اور ظالم اور مرتد کہتے ہو۔ محمد باقر کا بیٹا، شیعوں کا 6واں امام، امام معصوم جعفر الصادق، اور یہ الصادق کیوں ہے؟ ابو بکر صدیق کی وجہ سے۔ کسی نے سوال کیا جعفر صادق سے کہ آپ کا ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا نظریہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ چھٹا امام معصوم کیا کہتا ہے
امامان دونوں امام تھے، دونوں خلیفۃ المسلمین تھے، دونوں امیر المؤمنین تھے، عادلان دونوں عدل کرنے والے تھے، اپنی پوری زندگی خلافت کی تمام مدت انہوں نے عدل کیا، قاسطان انصاف سے کام کیا، اپنی حکومت خلافت عدل و انصاف پر قائم کی، اور صرف حکومت نہیں کی، عدل و انصاف کرنے والے نہیں تھے، ان کی اپنی ذات کیا تھی؟ کانا علی حق، دونوں حق پر تھے، دونوں حق پر تھے۔ اور آج یہ بکواس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خلافت علی المرتضیٰ سے چھین لی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو فدق کے مال میں سے حصے میں سے ان کا حصہ نہیں دیا۔ تیرا امام معصوم علی المرتضیٰ شہید ہو گئے، حسن فوت ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، اس کے بعد چوتھا اور پانچواں امام گزر گیا، چھٹا امام معصوم جس کے نام پر آج یہ جعفری کہلاتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کانا علی حق، صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں حق پر تھے، ومات علیہ، اسی حق پر ان دونوں کی وفات ہوئی۔ یہ عقیدہ اور نظریہ جعفر صادق چھٹے امام معصوم کا۔ اور آگے کیا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہما یوم القیامہ، کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضوان اللہ علیہما دونوں پر قیامت تک اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ ان کے اماموں کی، معصوم اماموں کی تعلیمات، ان کے اقوال، ان کی محبت صدیق اکبر سے اور صدیق کے گھرانے سے۔ آج یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کے، اہل سنت کے اس ملک میں فقہ جعفریہ کو نافذ کرو۔ کس فقہ جعفریہ کی بات کرتے ہو؟ جعفر صادق کی فقہ کی؟ وہ تو ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو حق مانتا ہے، امام مانتا ہے، خلیفہ مانتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور تم صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو، غاصب قرار دیتے ہو، کافر اور مرتد کہتے ہو۔ اگر تم میں ذرہ برابر بھی غیرت اور شرم ہے تو اپنے آپ کو جعفری کہلانا چھوڑ دو، تحریک نفاذ جعفریہ کا مطالبہ کرنا چھوڑ دو۔ جعفر صادق چھٹے امام ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنم دیا، ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنم دیا، اس لیے کہ جعفر صادق کی والدہ اور ان کی نانی دونوں صدیق اکبر کی نسل سے تھیں۔ لا تطمعوا ان تهینونا ونکرمکم، ہم سے اس بات کی امید نہ رکھو کہ تم ہمارے صحابہ کو، ہمارے اہل بیت کو گالیاں دو گے، ان کے خلاف بکواس کرو گے، سب و شتم کرو گے، ان کو کافر اور فاسق فاجر قرار دو گے، کھلے عام بدماشی کرو گے، اور ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں، تمہارے خلاف تمہارے اہل بیت کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چھوڑ دیں، ہم صحابہ کی محبت، شان، عظمت بیان کریں گے۔ اور آج سرکار، حکومت، ادارے محرم الحرام کی آمد کے ہوتے ہی اہل سنت کو یہ جھانسا دیتے ہیں کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی رکھو، ملک کا امن و امان قائم رکھو، اس کو بگاڑو نہیں۔ اگر ملک کا امن و امان قائم رکھنا ہے، ملک میں امن چاہتے ہو، تو ان گستاخوں کو، ملعونوں کو، ان کافروں کو، صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والوں کو لگام ڈالو۔ ان کو کچھ نہیں کہتے، یہ کھلے عام بکواس کرتے ہیں، کھلے عام گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم آہنگی پیدا کریں، وحدت امت کا خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأَن نَكُفَّ الْأَعْدَاءَ عَنْكُمْ وَتُؤْذُونَا، تم ہمیں تکلیف دو، ہمارے صحابہ کو،
برا کہہ کر ان کو فاسق اور فاجر کہہ کر ہمیں تکلیف دو اور ہم خاموش رہیں؟ اللہ یعلم انا لا نحبکم، اللہ رب ذوالجلال یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں تم سے شدید نفرت ہے، ہم تم سے محبت نہیں کرتے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ تم صدیق اکبر کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، عثمان ذو النورین کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اہل بیت کی توہین تم کرتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ہاتھ ملائیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، چمچہ گیری کریں، ہم آنگی پیدا کرنی ہے تو ان کو کہو، ان کے اوپر لازم قرار دو کہ اپنے ایمان بگاڑوں میں صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان ذو النورین کی، ابو سفیان کی، امیر معاویہ کی شان کو بیان کریں، پھر ہم ان سے ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے، ان کے ساتھ پھر ہم بیٹھیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہو سکتا تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ان کا ایک بڑا ملعون کھلے عام یہ کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہیں کہیں گے، نہ کہو، تم کافر لوگ صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہ کہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، پوری کی پوری کائنات صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ماننے سے انکار کرتے، کوئی پرواہ نہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمہاری کیا حیثیت؟ تم کون ہوتے ہو صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نہ ماننے والے؟ میرے بھائی اور دوستوں، اور خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، یاد رکھیں محرم الحرام شروع ہوتے ہی ان شیعہ روافض سے، دشمنان اسلام، دشمنان صحابہ سے دوستیاں نہ رکھیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، سوگ مناتے ہیں۔ کس بات کا سوگ مناتے ہیں؟ کیا اہل بیت نے یہ سوگ منایا، یہ ماتم کیا، یہ تماشا کیا؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، جن لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، جن کو اپنا دوست قرار دو گے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اب فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے کہ اہل سنت مسلمان اپنے آپ کو شیعہ روافض کا دوست کہے گا یا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین اور صحابہ اور اہل بیت کا دوست قرار دے گا؟ کس کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہو؟ جنت میں کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ صحابہ کے ساتھ؟ اگر صحابہ کے ساتھ جاننا چاہتے ہو، صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کرنی پڑے گی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ مسلمان بننا چاہتے ہو، صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو لکھوانا چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تو یاد رکھو صحابہ کی طرح کے عقیدے، صحابہ کی طرح کا عمل، صحابہ کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر نہیں کرتے، صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتے، صحابہ کی زندگی نہیں اپناتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اعراض کرو، روگردانی کرو گے، صحابہ کے عقیدوں کو نہیں مانتے، صحابہ کی زندگی پر نہیں چلتے، ان کے طریقہ کار کو نہیں اپناتے، تو تم بدبخت لوگ ہو۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ جو صحابہ کو چھوڑ کر ہو، صحابہ سے بغض اور عداوت پر مبنی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام على سید المحاسین الی محاسن افعال۔ یہ چند سوالات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ پانی پیتے ہوئے یا چائے کافی یا ڈرنک پیتے ہوئے آخر میں ایک گھونٹ بچا دیتے ہیں، تو یہ ایک گھونٹ بچانا یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔
یہ آج یہ جو دنیا دار ہیں اس کو اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھونٹ بچانا یہ اسٹیٹس ہے، یہ شان ہے۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ برتن کو صاف کرو، سب کچھ صاف کرو، کوئی لقمہ کوئی گھونٹ بچانا نہیں ہے، یہ مکمل طور پر کھانا اور پینا ہے، یہ غلط طریقہ کار ہے۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یا رسول اللہ کہتے تھے، اس لیے کہ آپ حیات تھے، آپ زندہ تھے، آپ سامنے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا، نہ یہ عقیدہ تھا کہ آپ یا رسول اللہ کہتے ہوں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تشہد جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ ایک جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو اے نبی۔ تو حدیث میں الفاظ ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد السلام علی النبی ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو مخاطبہ نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ شرک کلمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا۔ کیوں پکارنا ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کی یہ تعلیمات ہیں؟ نہیں ہے۔ صحابہ نے کبھی یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہیں کہا، لہذا یہ کلمہ کہنا ناجائز ہے، حرام ہے اور کھلا شرک ہے۔ اسی طرح کچھ ساتھی بیمار ہیں، ان کے گھر والے بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو صحیح معنوں میں اہل سنت کا ملک بنا دے، اللہ اس ملک کو دشمنان اسلام سے، دشمنان صحابہ سے، دشمنان پاکستان سے محفوظ فرما، ان کے شر اور فساد سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔